سکون کلینکل ماڈل اور سکون تھراپی پر بہت سی خاطر خواہ مفید معلومات ویب سائٹ کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے چینل کے ذریعے بہت سی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کلائنٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی نفسیاتی یا سماجی مسئلہ ہے اور آپ اس سلسلے میں سکون تھراپی کو ایک بہترین چوائس سمجھتے ہیں اور سکون تھراپی لینا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے کچھ چیزوں پر ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ سکون تھراپی کی نوعیت کو سمجھیے کہ یہ کس قسم کا طریقہ علاج ہے، اس میں کیا کیا پروسیجرز پیش آ سکتے ہیں اور کن کن نفسیاتی اور سماجی مسائل میں سکون تھراپی مدد فراہم کر سکتی ہے۔ تو سکون تھراپی کی تعریف اگر آپ ذہن میں رکھیں، سکون تھراپی از این ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ آف ایجوکیشن۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکون تھراپی ایک فارم آف ایجوکیشن ہے، ایک تعلیم اور تدریس کا سلسلہ ہے۔ سکون تھراپی میں جو کلائنٹ ہے وہ ایک شاگرد ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور جو سائیکو تھراپسٹ ہے، سکون تھراپسٹ، وہ ایک ٹیچر کا رول پلے کرتا ہے، ایک مینٹور کا رول پلے کرتا ہے، ایک گائیڈ کا رول پلے کرتا ہے۔ تو سکون تھراپی ایک ایجوکیشن کا ایک میتھڈ ہے، اور یہ میتھڈ ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، یہ لیکچر بیسڈ میتھڈ نہیں ہے، یہ ایک ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ ہے that focuses on the evolution of human intelligence، جس کا پرائم کنسرن اس ایجوکیشن کا، اس تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کلائنٹ کی انٹیلیجنس کو، یعنی اس کی ذہانت کو بڑھایا جائے۔ کیونکہ سکون کلینکل ماڈل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی نفسیاتی اور سماجی مسائل ہیں، ان کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ذہانت کی کمی یا ذہانت کا فقدان ہے۔ تو کلائنٹ کی ذہانت پر کام ہوتا ہے سکون تھراپی میں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن ہو سکے اور ٹرانسینڈنس عمل میں لائی جا سکے، یعنی کلائنٹ کے جو سائیکو سوشل ایشوز ہیں ان سے بھی ان کی جان چھوٹے، اور ساتھ ساتھ پھر کلائنٹ فیوچر کے لیے ان مسائل کو پریونٹ کرنے کے لیے سیلف ٹرانسینڈنس کی طرف بھی راغب ہو۔ تو سکون تھراپی از این ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن، ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ آف ایجوکیشن دیٹ فوکسز آن دا ایوولوشن آف ہیومن انٹیلیجنس فار سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹرانسینڈنس۔ یہ ایک بہت جامع قسم کی تعریف ہے سکون تھراپی کی۔ تو اگر آپ میں سے کوئی نفسیاتی یا سماجی مسائل سے دوچار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سکون تھراپی سے استفادہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے میری ویب سائٹ وزٹ کرے www.drsukoon.info۔ تو اس ویب سائٹ پر جب آپ تشریف لے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک مینیو بار ملتا ہے، جس کو کلک کرنے سے بہت سے پیجز، مفید پیجز آپ کے لیے موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے فلسفی میں سکون کے عنوان سے ایک پیج ہے، جس میں کہ سکون کا جو فلسفہ ہے، سکون کا کلینکل ماڈل ہے، وہ سارے کا سارا یہاں پہ تفصیلی طور پر مینشن ہے۔ تو کلائنٹ ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں بھی آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اس صفحے کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو خاطر خواہ مفید معلومات ہاتھ آئیں گی، اور بہت سے مسائل تو اس صفحے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جانے چاہیے۔ یہاں پہ آپ کو سکون کا پورا کلینکل ماڈل ملتا ہے، مختلف قسم کے ڈائیگرامز اور چارٹس اویلیبل ہیں، مختلف PDF میں ڈاکیومنٹس اویلیبل ہیں جو کہ آپ کی خاطر خواہ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو اس صفحے کا مطالعہ بھی انتہائی مفید ہے۔ اس کے بعد ٹیسٹس میں سکون کے وضع کردہ بہت سے ٹیسٹس اویلیبل ہیں، جن کو آپ گھر بیٹھے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے، ایگزیکیوٹ کر کے، ایڈمنسٹر کر کے بہت سی چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں، جس طرح سے
سکون کا جو DSM ہے، ڈائگنوسز ان سکون ماڈل، وہ یہاں پہ اویلیبل ہے چیک لسٹ کے طور پہ۔ اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے نفسیاتی اور سماجی مسائل میں آپ گرفتار ہیں اور ان کے لیبلز کیا ہیں۔ اسی طرح سے سکون سائیکو سوشل سٹیٹ پروفائلر ایک ٹیسٹ ہے جو کہ آپ کو آپ کی اوور آل مینٹل ہیلتھ یعنی سائیکو سوشل ہیلتھ کے بارے میں اوور آل طریقے سے بتاتا ہے۔ اس کے بعد سکون میریٹل لائف انالیسز ہے، شادی شدہ زندگی میں اگر کوئی مسائل آپ کو درپیش ہیں تو آپ اس ٹیسٹ کے ذریعے ان مسائل کی نوعیت کو اور ان کی انٹینسٹی کو جان سکتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں اس ٹیسٹ کو مل کے کرتے ہیں اور اس سے بہت مفید نتائج نکلتے ہیں۔ پھر سکون میریٹل ریڈینس اسکیل ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یا آپ کا کوئی اور رشتہ دار شادی کے لیے کس حد تک آمادہ ہے، کس حد تک مینٹلی میچور ہے کہ اس کی شادی کی جائے، اس سلسلے میں سکون میریٹل ریڈینس اسکیل جو ہے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ پھر سکون سیکشول ڈسفنکشن ڈیٹیکٹر ہے، مردوں کے لیے علیحدہ اور عورتوں کے لیے علیحدہ۔ سکون لو اسکیل ہے، سکون مدر ان لا پروفائلر، سکون ڈاٹر ان لا پروفائلر، سکون میریٹل بیلیفز سروے، سکون کریمنل ٹینڈنسیز انوینٹری، سکون کیرزما فوبیا اسکیل، سکون سیکشول انٹیلیجنس اسکیل، سکون سیکشول سبلیمیشن اسکیل، اور پھر اس کے بعد ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس کے لیے ایک ٹیسٹ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ رکھا گیا ہے، اور پھر ایٹیمیا فوبیا اسکیل بھی اویلیبل ہے۔ تو ٹیسٹس کے صفحے پر آپ کو ڈفرینٹ ٹیسٹس ملتے ہیں۔ جس طرح سے جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو وہ پہلے آپ سے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں، بلڈ کے ٹیسٹ، یورین کے ٹیسٹ۔ اسی طرح سے نفسیاتی طریقہ علاج میں نفسیات دانوں کے پاس کچھ ایسے ٹیسٹ اویلیبل ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ جان سکتے ہیں کہ آپ کے مسائل کی نوعیت کیا ہے اور شدت کیا ہے۔ انٹینسٹی کو بھی جانا جا سکتا ہے اور نیچر کو بھی جانا جا سکتا ہے۔ تو سکون کے اس سلسلے میں اپنے وضع کردہ ٹیسٹ اویلیبل ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے کلائنٹس کے نفسیاتی اور سماجی مسائل کی شدت کو اور اس کی فطرت کو، اس کی نیچر کو، اس کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھیراپیز کا بھی ایک پیج اویلیبل ہے جس میں جو سکون کی وضع کردہ سائیکو تھیراپیز ہیں، سکون کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھیراپی، سکون اینٹی ڈپریشن ایکسرسائزز، سکون اینٹی میجک آکلٹ، سکون میریٹل ایڈجسٹمنٹ انالیسز اینڈ اپ لفٹ، سکون پاورٹی ایلیویشن تھیراپی، سکون ایگریگیٹ سکسیس چارٹ، سکون کیرزما تھیراپی اینڈ سیلف گرومنگ، سکون ریلیکسیشن سائیکو تھیراپی، سکون لائف ہیلنگ، سکون ایموشنل ہیلنگ، سکون فیتھ ہیلنگ۔ یہ ساری سائیکو تھیراپیز بھی آپ کو ان کا مختصر تعارف اس صفحے پر ملتا ہے۔ اس کے بعد سوشل سروسز میں جب آپ تشریف لے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو فری سیشن کے عنوان سے ایک صفحہ ملتا ہے جس میں کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سی سائیکو تھیراپی سکون کی فری آف کاسٹ ہیں۔ اس میں سکون پاورٹی ایلیویشن تھیراپی ہے، سکون میریٹل ایڈجسٹمنٹ انالیسز اینڈ اپ لفٹ ہے، سکون اینٹی میجک آکلٹ ہے اور سکون فیتھ ہیلنگ ہے۔ اسی طرح سے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ کورسز جو ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو اس صفحے پر اویلیبل ملتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ ریسرچ پڑھنا چاہتے ہیں، میرے کچھ پیپرز پبلشڈ ہیں، کچھ سبمیٹڈ ہیں، کچھ پہ کام جاری ہے، ان کے سلسلے میں آپ کو معلومات ریسرچ کے رائٹنگز اور پھر ریسرچ کے پیج سے مل سکتی ہیں۔ شاعری بھی میری اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ، کچھ اردو میں مضامین ہیں، بڑے ضروری مضامین جن میں، اور یہ جو مضامین ہیں یہ ویب سائٹ بھی، یہ مضامین بھی اور یہ ویڈیوز بھی جو کہ میری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں، یہ ای تھیراپی کا رول پلے کرتی ہیں، الیکٹرانک تھیراپی۔ یہ مضامین بھی جب کلائنٹس پڑھتے ہیں تو ان کو ایموشنل کتھارسس ملتا ہے اور ان کو بہت سے مسائل کی سلوشنز ہاتھ آتی ہیں صرف ان مضامین کو پڑھنے سے اور ان ویڈیوز کو دیکھنے سے۔ تو میرے مضامین میں اور ویڈیوز میں سائیکو تھیراپیوٹک ایفیکٹس بھی ہیں، اور یہ ای تھیراپی کیونکہ بہت سے ٹاپکس ایسے ہیں جن پر مضامین لکھے گئے، جس طرح بریک اپ فار ایگزامپل ایک مضمون ہے جس کا نام ہے بریک اپ۔ تو اگر کسی کو ایموشنل بریک اپ ہوا ہے تو وہ اس مضمون کا مطالعہ کرے گا
تو یہی اس کے لیے سائیکو تھراپی ہے، کیونکہ سائیکو تھراپی سکون تھراپی جو ہے وہ اٹس اے فارم آف ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن، یہ ایک تعلیم اور تدریس کا سلسلہ ہے۔ تو تعلیم گھر بیٹھے بھی کلائنٹ حاصل کر سکتے ہیں، مختلف مضامین پڑھ کے، ویڈیوز دیکھ کر، اور پھر سیشن میں بھی اگر تشریف لائیں گے تو ان کو تعلیم ہی ملے گی، ایجوکیشن ہی ملے گی، اور مختلف مسائل پر ان کی رہنمائی ہوگی، اور وہی رہنمائی ان کے لیے نالج میں انہینسمنٹ کا باعث بنتی ہے، ان کو تعلیم یافتہ بناتی ہے مختلف مضامین پر۔ تو اردو میں کافی مضامین جو سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح سے ویڈیوز کا ایک پیج ہے جس میں کہ ویڈیوز سیکوینس وائز اویلیبل ہیں، سکون کلینکل ماڈل پر تفصیلی ویڈیوز اویلیبل ہیں، اور قرآنک ریفرنسز فار سکون ماڈل، پھر سائیکو سوشل ہیلتھ ان سکون ماڈل۔ تو جو نفسیاتی اور سماجی صحت ہے، کلائنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ نفسیاتی اور سماجی صحت سائیکو سوشل ہیلتھ ہے، اس کے 8 ڈومینز کو 1 بائی 1 ان ویڈیوز میں تفصیلی طور پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی ایموشنل ایشوز ہیں یا کوئی سیکشول ایشوز ہیں تو سیکشول ہیلتھ پر ایک علیحدہ سے ویڈیو اویلیبل ہے، ایموشنل ہیلتھ پر ایک علیحدہ سے ویڈیو اویلیبل ہے، سوشل ہیلتھ پر ویڈیو علیحدہ سے اویلیبل ہے۔ تو اس طرح سے کافی ویڈیوز جو ہیں وہ ویب سائٹ پر سائیکو تھراپیوٹک پرپزز لیے ہوئے اویلیبل ہیں، ای تھراپی کا رول پلے کرتی ہیں، ان میں سائیکو تھراپیوٹک افیکٹس پوشیدہ ہیں۔ ان کو دیکھنے سے بہت سے نفسیاتی مسائل کے حل کے سلسلے میں خاطر خواہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سکون تھراپیز جو ہیں، ہر تھراپی کے بارے میں مختصر تعارف پر مبنی ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ پھر ٹیسٹس کے بارے میں، جو سکون کے ٹیسٹس میں نے گنوائے، ان کے کیا مقاصد ہیں، ان کو کس طرح سے کیا جائے گا، ہر ٹیسٹ پر اپنی ایک ویڈیو اویلیبل ہے۔ پھر کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ فلسفی پہ ہیں، وہ بھی بہت مفید ہیں۔ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ سائیکو سوشل ایشوز جو معاشرے میں، جس طرح سے ایک ویڈیو ہے موڈ آف، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موڈ آف رہتا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیے، اس میں آپ کو موڈ آف رہنے کی وجوہات کا پتہ چلے گا اور اس کے ازالے کی تراکیب کا بھی پتہ چلے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ کو بریک اپ ہوا ہے تو بریک اپ پر بھی ویڈیو اویلیبل ہے۔ اسی طرح سے بہت سی ویڈیوز مختلف سائیکو سوشل ایشوز پر یہاں پر اویلیبل ہیں۔ تو ویڈیوز کے بعد سکون تھراپی کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے یہ ڈائیگرام بہت مفید ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو یا آپ کے کسی ریلیٹیو کو یا کسی فرینڈ کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں آپ سکون تھراپی کو پریفر کرتے ہیں یا آزمانا چاہتے ہیں سکون تھراپی کو، تو اس ڈائیگرام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا، کوئی پرابلم ہوگی آپ کو بحیثیت ایک کلائنٹ، یا اگر آپ کسی کو ریفر کرنا چاہتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ مسئلہ 2 نوعیتوں کا ہو سکتا ہے، یا تو مسئلہ میڈیکل ہے اور یا مسئلہ سائیکو سوشل ہے۔ تو اپنے لیے طریقہ علاج کا انتخاب کرنے کے سلسلے میں یہ ڈائیگرام آپ کو بہت ہیلپ پرووائڈ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسائل ہیں وہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ بعض نفسیاتی مسائل ایسے ہوتے ہیں جس طرح سے مینٹل ریٹارڈیشن ہے، بچپن سے کوئی بچہ ذہنی طور پر کند ذہن ہے، اس کا آئی کیو انتہائی کم ہے اور مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، پرفارم نہیں کر پاتا صحیح، دوسرے بچوں کی طرح پرفارم نہیں کر پا رہا، اس میں کچھ میڈیکل ایشوز، کچھ نیورولوجیکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مسئلے کی نوعیت کو ڈٹرمن کرنا یہ کلائنٹ کا کام ہے۔ کلائنٹ کو چاہیے کہ وہ خاطر خواہ حد تک ایجوکیٹڈ ہو، اپنے لیے درست طریقہ علاج کا انتخاب کر سکے۔
عموماً نفسیاتی مسائل کے سلسلے میں ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹس در بدر بھٹکتے رہتے ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز میں بھی چونکہ یہ بتانا کہ مجھے نفسیاتی مسئلہ ہے یہ اسٹگمیٹائزڈ ہے، یہ سوشل ڈی فیم کا باعث بنتا ہے، لوگ بے عزتی محسوس کرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ مجھے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تو لوگ اپنے آپ کو پاگل نہیں قرار دلوانا چاہتے۔ تو بہت سے نفسیاتی مسائل جس طرح سے ڈپریشن، آپ دیکھیے ہر شخص کو تقریباً ڈپریشن ہوتا ہے زندگی میں۔ ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر 6 بندے ہیں دنیا میں تو ان میں سے ایک کو زندگی میں ایک دفعہ ڈپریشن ضرور ہوا ہے۔ پھر ریسرچز ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ 2020 سے آنورڈز ڈپریشن دنیا کا میجر ہیلتھ کنسرن ہے، دنیا کا سب سے بڑا ہیلتھ کنسرن ڈپریشن ہے، جو کہ 2023 میں جا کر اپنی پیک پہ پہنچے گا اور بہت سے لوگ دنیا میں ڈپریشن کے مریض ہوں گے۔ ڈپریشن جیسا کہ میں نے بتایا کتنا ایک عام اور کامن پرابلم ہے، لیکن لوگ یہ بتاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، شرماتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے۔ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کو ڈپریشن ہو اور وہ اس کو ایکسپوز کریں۔ تو لہٰذا ویسٹرن کنٹریز میں بھی اور پاکستان میں بھی لوگ جب نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو جب ڈاکٹرز کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، جیسا میں نے کہا مختلف جگہوں پہ بھٹکتے رہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو جنرل میڈیکل فزیشنز کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے سمپٹمز ان کو فزیکل سمپٹمز کے طور پر بتاتے ہیں کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، آدھے سر میں درد رہتا ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں، پسینہ آتا ہے، نیند نہیں آتی وغیرہ وغیرہ، کمر میں درد رہتا ہے، شولڈرز میں درد رہتا ہے۔ تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نفسیاتی مسائل کو جسمانی مسائل کے لیبل کے اندر رہتے ہوئے پیش کریں، جو کہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ کو بحیثیت کلائنٹ خود اتنی سمجھ بوجھ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ جسمانی نہیں بلکہ ذہنی ہے، نفسیاتی ہے، سوچ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو سائیکو تھراپسٹ کے پاس تشریف لانا چاہیے۔ تو یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ کی جو مسئلہ ہے اس کی نوعیت کہیں میڈیکل تو نہیں ہے۔ اگر میڈیکل ہے تو پھر اس سلسلے میں 2 آپشنز آپ کے لیے اویلیبل ہیں۔ ایک سائیکیٹری کی آپشن ہے جو کہ آپ کو میڈیکیشن کے تھرو آپ کا علاج کریں گے اگر آپ کو کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ اردو میں سمجھنے کے لیے یہ جو 2 مسائل ہیں سائیکو سوشل اور میڈیکل، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میڈیکل مسائل سے مراد ہے دماغی مسائل۔ اگر آپ کے دماغ میں یا اعصاب میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ میڈیکل مسئلہ ہے، اور سائیکو سوشل سے مراد یہ ہے کہ ذہنی مسائل، سوچ سے مربوط، تھنکنگ سے، تھاٹس سے ریلیٹڈ کوئی مسائل، تو وہ پھر سائیکو سوشل مسائل ہیں۔ جس طرح سے ایموشنل بریک اپ ہے فار ایگزامپل، تو اس میں کوئی میڈیکل ریزن تو نہیں ہے، ایک سائیکو سوشل ایشو ہے۔ اسی طرح سے ڈپریشن ایک سائیکو سوشل ایشو ہے، انگزائٹی ایک سائیکو سوشل ایشو ہے۔ تو یہ کلائنٹ کا یا اس کے ایلڈرز کا یا اس کے ریفرلز کا ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ ڈٹرمن کریں کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے، کس کے پاس جانا چاہیے۔ یہ چوائس کہ کس کے پاس جانا چاہیے یہ تو کلائنٹ کی چوائس ہے۔ اس طرح سے میڈیکل پرابلمز میں اگر آپ کے گردوں میں کوئی درد اٹھتا ہے تو آپ یورالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، کلائنٹ خود ڈٹرمن کرتا ہے کہ میرے لیے یورالوجسٹ کے پاس جانا مفید ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے دل میں کوئی درد ہوتا ہے تو آپ کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا بہتر سمجھتے ہیں، یا آپ ہومیوپیتھی کو پریفر کرتے ہیں، یا آپ یونانی کسی حکیم کے پاس جانا پریفر کرتے ہیں، یا آپ تعویذ لینے کو پریفر کرتے ہیں۔ تو یہ تو کلائنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے اور کلائنٹ کا اپنا انتخاب ہے، اپنا اس کا سلیکشن ہے کہ وہ اپنے مسئلے کے لیے کس سے رجوع کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اگر میڈیکل پرابلمز ہیں تو سائیکیٹرسٹ یا نیورو سرجن یا نیورو فزیشین ان مسائل میں بہتر مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسائل سائیکو سوشل ہیں، ذہنی مسائل ہیں، ذہنی اور نفسیاتی اور سماجی مسائل ہیں جن کا میں آگے چل کر تھوڑا تذکرہ کرتا ہوں، تو
اگر یہ مسائل ہیں تو اس سلسلے میں پھر آپ کے پاس 4 آپشنز اویلیبل ہیں ایز اے کلائنٹ. 4 لوگوں کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں، جس میں سے پہلے سائیکیٹری ہے. سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی آپ اپنے ذہنی مسائل کے لیے بھی جا سکتے ہیں. وہ آپ کو کاؤنسلنگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں میڈیکیشن بھی دیتے ہیں. یہ ڈیسیجن آپ کی اپنی ہے کہ آپ نے میڈیسن لینی ہے اور ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ بھی لینی ہے. آپ نے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے. سائیکیٹرسٹ بنیادی طور پر ایک MBBS ڈاکٹر ہے جو کہ 2 سال اسپیشلائزیشن کرتا ہے سائیکیٹری میں، اور یوزولی جو دماغی مسائل ہیں ان کے علاج کے سلسلے میں اپنا رول پلے کرتا ہے. لیکن آج کل بہت سے سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں، تو یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے. اسی طرح سے سائیکو تھیراپی ہے. سائیکو تھیراپی میں بہت سے بلینڈز ہیں، بہت سے فلیورز ہیں، اور سائیکو تھیراپسٹ جو ہوگا وہ ڈیفینیٹلی کم از کم MS ہوگا کلینیکل سائیکالوجی میں، یا ڈپلومہ ہولڈر ہوگا کلینیکل سائیکالوجی میں. تو وہ ڈیفرنٹ سکولز آف تھاٹ کو فالو کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی سائیکو تھیراپسٹ کے پاس بھی تشریف لے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں کس تھیراپی کو پریکٹس کرتا ہوں. میں کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی پریکٹس کرتا ہوں، میں NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کو پریکٹس کر رہا ہوں، یا میں سائیکو انالیسس کو پریکٹس کر رہا ہوں، یا میں ریلیکسیشن تھیراپی دیتا ہوں، یا میں ایکسپریسو آرٹ تھیراپی کو پریکٹس کرتا ہوں. تو جو بھی سائیکو تھیراپسٹ ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی اسکول آف تھاٹ ہوگا، اس کی کوئی کلینیکل اورینٹیشن ہوگی، وہ کسی نہ کسی کلینیکل ماڈل کو فالو کر رہا ہوگا جو کہ موسٹلی ویسٹرن کلینیکل ماڈلز ہوں گے. تو سائیکو تھیراپی کی بھی ایک آپشن آپ کے لیے اویلیبل ہے. اسی طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کی، تو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل کاؤنسلرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مختلف قسم کے مسائل میں، جس طرح تعلیمی مسائل ہیں، کیریئر سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، میریٹل ایشوز ہیں، ایجوکیشنل ایشوز ہیں، اس سلسلے میں آپ کو ووکیشنل گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں، سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ کاؤنسلرز کے پاس بھی تشریف لے جا سکتے ہیں. اور ایک آپشن پھر آپ کے لیے سکون تھیراپی کی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ سائیکو سوشل ہے نمبر 1، اور سیکنڈ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سائیکیٹری کو اور سائیکو تھیراپی کو، ویسٹرن سائیکو تھیراپی کو اور ویسٹرن کاؤنسلنگ کو پریفر نہیں کرنا چاہتے، بلکہ آپ سکون تھیراپی کو پریفر کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ سکون تھیراپی کیا ہے. تو اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ سکون تھیراپی کیا ہے تو آپ کے علاج میں اور آپ کے سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن میں بہت مدد ملے گی. جس طرح سے کہ آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، فار ایگزامپل کارڈیالوجسٹ کے پاس تشریف لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے. آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہمیں چیک اپ کرے گا، BP چیک کرے گا، ہمارا ECG کرے گا، اس کے بعد بیڈ پہ لٹا سکتا ہے اور ہماری سانس چیک کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمیں یہ جو کارڈیالوجسٹ ہے یہ ایکسرسائز کروا کے ہماری ہارٹ بیٹ کو میجر کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمیں یہ مختلف بلڈ کے ٹیسٹ لکھ کر دے سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ بالآخر ہمیں یا تو دوائیاں دے گا اور یا سرجری کے لیے آمادہ کرے گا. یہ سارا پروسیجر جو ہے میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس جانے کا، یہ تو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن سائیکو تھیراپسٹ کے پاس جانے کا جو پروسیجر ہے کہ سائیکو تھیراپسٹ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، تو وہ اکثر کلائنٹس ایک اچھی پرسیپشن اور ایک اچھی اویئرنیس نہیں رکھتے اس سلسلے میں. تو آج اسی لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ سائیکو تھیراپی اور اسپیشلی سکون تھیراپی کے سلسلے میں اگر آپ خواہش مند ہیں تو کن کن چیزوں کا آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. سکون تھیراپی کا آپ کو پہلے سے آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ کس قسم کا طریقہ علاج ہے، کس قسم کے مسائل میں ہیلپ پرووائڈ کر سکتا ہے، اور سکون تھیراپسٹ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا. ان ساری چیزوں کا آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے. تو اگر آپ سکون تھیراپی کو آپٹ کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں سکون تھیراپی کا،
تو اس سلسلے میں جیسا کہ آپ نے یہ ڈیفینیشن دیکھی ہے سکون تھراپی کی، کہ سکون تھراپی از این ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن. سکون تھراپی ایک تعلیم ہے، ایک پڑھائی ہے، ایک اویئرنیس ہے، ایک لرننگ ہے. یہاں پہ کوئی میڈیسن پرسکرائب نہیں کی جاتی. یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ مسئلہ یا تو کلچر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، یا شیطان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور یا آپ کی لرننگ کے فالٹی ہونے کی وجہ سے اور انٹیلیجنس کے کم ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. تو ان تینوں مسائل میں آپ کی ذہانت کو بڑھانا مقصود ہے. سکون تھراپی آپ کو ایسی تعلیم فراہم کرتی ہے جس سے کہ آپ کی ذہانت بڑھے اور آپ اپنے مسائل پر خود قابو پانے کے اہل ہو سکیں. آپ کو نفسیاتی اور سماجی مسائل اس لیے دامنگیر ہوئے ہیں چونکہ آپ کے پاس خاطر خواہ علم نہیں ہے. تو علم آپ کو دینا مقصود ہے سائیکو تھراپی کے تھرو. جب آپ کو ریلیونٹ نالج ملے گی تو اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے اچھی اسٹریٹجیز بنا سکیں گے اور کوپ کر سکیں گے، حل کر سکیں گے ڈفرینٹ نفسیاتی مسائل کو. تو بیسیکلی یہ ایک ایجوکیشن ہے اور ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ سیشن میں آپ کو بٹھا دیا جائے اور ایک لیکچر شروع ہو جائے کہ اس لیکچر کو سنتے رہیے. ایسا نہیں ہے. اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے لرننگ عمل میں لائی جاتی ہے، انٹیلیجنس کو انہینس کیا جاتا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن ہو. آپ کا جو علاج ہے عرف عام میں جس کو آپ علاج کہتے ہیں، اس کو سکون تھراپی کے پرسپیکٹو میں سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن، ریکوری ہو نفسیاتی اور سماجی مسائل سے. آپ کی ریکوری ہو اور آپ کا تزکیہ نفس عمل میں آ سکے. تزکیہ نفس بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ اپنے نفس کو سمجھیں گے، اپنے مینٹل پروسیسز کو سمجھیں گے، اپنے ذہن کی کارکردگی کو، ذہن کیسے کام کرتا ہے اور آپ کی ذات کیا ہے، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر آپ ان سب چیزوں کو سمجھیں گے تو اس کے بعد فیوچر میں نفسیاتی مسائل کم سے کم آپ کا سامنا کریں گے. تو سکون تھراپی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کے نفسیاتی اور سماجی مسائل جو سائیکو سوشل پرابلمز ہیں وہ 8 طرح کی ہو سکتی ہیں. آپ کے مسائل سیکشول بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 8 کیٹیگریز ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہوں، میرے مسائل کی نوعیت کیا ہے. تو وہ نوعیت ایک بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو سیکشول پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، ایموشنل پرابلمز بھی آپ کو ہو سکتی ہیں، کوگنیٹیو پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، سوشل پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، انوائرمنٹل پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، ریلیجس پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، مورل پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، اور اسپریچول پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں. تو جو مسئلہ لے کر آپ سکون تھراپسٹ کے پاس تشریف لانا چاہتے ہیں وہ مسئلہ ان 8 میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں ضرور فال کرتا ہوگا، یا اگر مسائل زیادہ ہیں تو وہ ایک سے زیادہ کیٹیگریز میں بھی فال کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو بحیثیت کلائنٹ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ کس نوعیت کا ہے. ہمارا مسئلہ جنسی ہے، ہمارا مسئلہ جذباتی ہے، ہمارا مسئلہ ذہنی ہے یا سماجی ہے یا ماحولیاتی ہے یا مذہبی ہے یا اخلاقی ہے یا روحانی ہے. یہ 8 طرح کی پرابلمز سکون تھراپی ٹیکل کر سکتی ہے. اب ان پرابلمز کو اگر آپ 1 بائی 1 دیکھنا چاہیں کہ یہ کون کون سی، فار ایگزامپل سیکشول پرابلمز جو ہیں یہ کس قسم کی مسائل میں سکون تھراپی اپنا رول پلے کرتی ہے، تو وہ آپ کو ویب سائٹ سے ایک ڈاکیومنٹ ملتا ہے DSM، اور ایک ٹیسٹ بھی جیسا میں نے پہلے بتایا DSM کے عنوان سے ایک ٹیسٹ بھی ہے. وہاں پہ یہ سارے سمپٹمز اور یہ چیک لسٹ اویلیبل ہیں. تو ان چیک لسٹ کو دیکھ کر آپ یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ میرا مسئلہ اگر سیکشول ہے تو سیکشول کے اندر پھر کس کلسٹر میں فال کر رہا ہے، اس کے سمپٹمز کیا ہیں، کیا یہ سمپٹمز میرے اندر بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں.
تو سیکشول پرابلمز جس طرح سے اگر آپ کو سیکشول فینٹیسیز اور سیکشول ڈیزائرز کم ہیں یا بہت زیادہ ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ کو پری میچور ایجیکولیشن ہے یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اس طرح مردوں اور عورتوں کے جنسی مسائل مختلف ہوتے ہیں جن کے سمپٹمز یہاں پر آلریڈی اویلیبل ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی جنسی مسائل ہیں تو اس سلسلے میں جب آپ سکون تھیراپی لیں گے تو سکون تھیراپی کیا کرتی ہے؟ سکون تھیراپی اگر آپ کے مسائل سیکشول ہیں تو سکون تھیراپی آپ کی سیکشول انٹیلیجنس کو میجر کرے گی اور سیکشول انٹیلیجنس کو امپروو کرے گی. یہ ہوگا علاج. سکون کلینکل ماڈل یہ سمجھے گا جب آپ یہ کہیں گے کہ میرے مسائل جنسی نوعیت کے ہیں تو سکون کلینکل ماڈل یہ سمجھے گا کہ آپ کی جنسی ذہانت کم ہے جس وجہ سے آپ کو جنسی مسائل ہوئے. تو پھر جنسی ذہانت آپ کی امپروو کی جائے گی. یہ ہے ایجوکیشن. آپ کو ایسی تعلیم دی جائے گی کامنلی 3 سیشنز میں 1 سے 3 سیشنز میں آپ کو ایسی تعلیم دی جائے گی. آپ کو اس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے گا کہ آپ کی سیکشول انٹیلیجنس انہینس ہو, آپ کی سیکشول انڈرسٹینڈنگ انہینس ہو, بڑھے, سیکشول ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو, سینس آف سیکس امپروو ہو, سیکشول ایکسپریشنز امپروو ہوں اور سیکشول کریٹیوٹی امپروو ہو. تو جب آپ کی سیکشول انٹیلیجنس بڑھ جائے گی تو سیکشول پرابلمز ختم ہو جائیں گی. اسی طرح سے دوسری کیٹیگری ایموشنل پرابلمز کی ہے جس کے سمپٹمز آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر تفصیلی طور پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جو DSM ہے سکون کا, ڈائگنوسز ان سکون ماڈل, وہ ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. یہ ساری کی ساری چیک لسٹ وہاں پہ موجود ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ جذباتی مسائل ہیں, ایموشنل پرابلمز ہیں, تو ان سمپٹمز کو آپ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی مسئلہ مجھے تو نہیں ہے. تو اگر آپ میں نیند سے متعلق کچھ مسائل ہیں, نیند کم آتی ہے یا نہیں آتی, تو یہ ایک ایموشنل مسئلہ ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو اخلاقی طور پر کچھ مسائل ایسے ہیں, فار ایگزامپل ایگریشن ہے, غصہ بہت زیادہ آتا ہے, تو یہ بھی ایک جذباتی مسئلہ ہے. یہ سارے جذباتی مسائل ایک جگہ پر جمع کیے گئے ہیں. ان چیک لسٹ کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی جذباتی مسئلہ ہے, میرے مسئلے کی نوعیت جذباتی ہے, تو اس سلسلے میں سکون تھیراپی آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کرے گی اور ایموشنل انٹیلیجنس کو انہینس کرنے کی, بڑھانے کی کوشش کرے گی. آپ کی ایموشنل انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی, یعنی جذبات کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جذبات کون کون سے ہوتے ہیں, کتنی قسم کے ہوتے ہیں, ان کی کیا ضرورت ہے, ان کا اظہار کس حد تک ضروری ہے, کہاں پہ ان کا اظہار کرنا چاہیے, کہاں ان کا اظہار نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے ایموشنل اسرٹیونیس آپ کی بڑھے گی اور ایموشنل مینجمنٹ کے آپ قابل ہو جائیں گے. سکون تھیراپی اگر آپ کے مسائل جذباتی نوعیت کے ہیں تو آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھائے گی. یہ ہے طریقہ علاج. اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی ذہنی مسائل ایسے ہیں جو کہ کگنیشن سے ریلیٹڈ ہیں, ذہانت سے ریلیٹڈ ہیں, IQ سے ریلیٹڈ ہیں, یا انگزائٹی ریلیٹڈ مسائل ہیں آپ کو, تو اس سلسلے میں آپ یہ چیک لسٹ دیکھ سکتے ہیں. یا ایون اگر کوئی اسکیزوفرینک ہے, سائیکوٹک پیشنٹ ہے, تو وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کگنیٹو پرابلمز ہیں اس کو. اس سلسلے میں ڈفرینٹ ویڈیوز آلریڈی اویلیبل ہیں, لہٰذا یہاں پہ میں جلدی گزر رہا ہوں ان سمپٹمز سے. اسکیزوفرینیا پر اپنی علیحدہ سے ایک ویڈیو اویلیبل ہے جس میں نے اسکیزوفرینیا اور سائیکوٹک پرابلمز کی جو کازز ہیں اور جو سلوشنز ہیں ان پر تفصیلی بات کی ہے. یہاں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سکون تھیراپی کیا ہے اور کیسے اپنا کام کرتی ہے. تو کگنیٹو پرابلمز کے سلسلے میں سکون تھیراپی آپ کی کگنیٹو انٹیلیجنس پر فوکس کرتی ہے, آپ کی نالج کو انہینس کرنا چاہتی ہے, آپ کی کمپریہنشن کو, پھر نالج کی اپلیکیشن کو, پھر آپ کی انالیٹیکل سکلز کو, پھر آپ کی ایویلویشن اور کریٹیکل سکلز کو, اور پھر آپ کی کریٹیوٹی کو انہینس کرنے سے آپ اپنے کگنیٹو پرابلم سے جان چھڑا سکتے ہیں. تو جس نوعیت کا مسئلہ ہوگا اسی نوعیت کی انٹیلیجنس پر سکون تھیراپی میں کام کیا جائے گا.
اگر مسائل کی نوعیت سوشل ہے، بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کی وجوہات سوشل ہوتی ہیں اور ان کے پھر کانسیکوینسز بھی سوشل ہیں، جس طرح پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مسائل کی نوعیت سماجی ہے، سماجی حیثیت کے مسائل ہیں، اور آپ سکون تھراپی لینا چاہتے ہیں، تو پھر سوشل انٹیلیجنس پر کام کیا جائے. آپ کا علاج یہ ہے، آپ کی جو سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن ہے وہ یہ ہے، جو نسخہ آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سوشل انٹیلیجنس کو بڑھا دیا جائے. جب سوشل انٹیلیجنس آپ کی اپروپریٹ ایڈیکویٹ لیولز تک بڑھے گی تو آپ کے سماجی مسائل ختم ہو جائیں گے، سوشو کلچرل اویئرنیس آپ میں بڑھے گی، اور سوشل نارمز کے بارے میں جو آپ کی نالج ہے وہ بڑھے گی. ریشنلائزیشن کر سکیں گے آپ سوشل ایٹیٹیوڈز کی. پھر آپ سوشل ریلیشن شپس کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ سماجی تعلقات کا میری ذہنی صحت میں کیا کردار ہے اور اس کو کس طرح سے اچھے خطوط پر رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کی کوئی ماحولیاتی مسائل ہیں، کوئی مالی مسائل ہیں، یا کوئی انوائرمنٹل پرابلمز ہیں، ہیلتھ اور ہائیجین سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس پر کام ہوگا اور آپ کی انوائرمنٹل اویئرنیس بڑھے گی. آپ کی ہیلتھ اور نیوٹریشن اور ہائیجین سے ریلیٹڈ علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ کی جو ارد گرد کی انوائرمنٹ ہے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے سلسلے میں اور اس کو اچھا ذہنی صحت کے لیے اچھا رکھنے کے سلسلے میں بات چیت ہوگی. اسی طرح سے اگر آپ کی کچھ ریلیجس پرابلمز ہیں تو اس سلسلے میں آپ کی ریلیجس انٹیلیجنس کو امپروو کرنے کی اور انہینس کرنے کی کوشش کی جائے گی. ریلیجس انڈرسٹینڈنگ آپ کی بڑھے گی، ریلیجس وزڈم بڑھے گا، ریلیجس بیلیفز، جو کہ آلریڈی ایک مضمون بھی اور ایک ویڈیو بھی اویلیبل ہے، نفسیاتی اور سماجی معاملات میں جو عقائد قرآن پاک سے لیے گئے ہیں ان پر ایک مضمون اور ایک ویڈیو اویلیبل ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ریلیجس انٹیلیجنس پر بھی کام ہوگا اگر آپ کے مسائل کی جو وجوہات ہیں وہ مذہبی ہیں. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ٹینشن ہے، مجھے انگزائٹی ہے، مجھے ڈپریشن ہے، کیوں ڈپریشن ہے؟ اس وجہ سے ہے چونکہ میں نماز نہیں پڑھتا، نماز کی طرف میرا دل نہیں لگتا، تو یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے. پھر اس سلسلے میں آپ کی ریلیجس انٹیلیجنس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اگر آپ کی کچھ پرابلمز اخلاقی نوعیت کی ہیں، مورل پرابلمز ہیں، یہ چیک لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی مسئلہ آپ کو ہے تو آپ کی مورل انٹیلیجنس پہ کام ہوگا، آپ کے نالج اور وزڈم پہ کام ہوگا، کریج پہ، ہیومینٹی پہ، جسٹس پہ، ٹیمپرنس پہ کام ہوگا، اور آپ کی جو ہیومنسٹک ویلیوز ہیں ان کو انہینس کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسی طرح سے آخر میں اگر آپ کی کوئی روحانی مسائل ہیں، اسپریچول پرابلمز ہیں، تو آپ کی اسپریچول انٹیلیجنس پر فوکس کیا جائے گا. آپ کو پرپز ان لائف سے آگاہی دی جائے گی کہ آپ کے ساتھ یہ سپورٹ کی جائے گی، ہیلپ کی جائے گی کہ آپ اپنی لائف میں ایک پرپز کیسے لے کے آ سکتے ہیں اور کیا پرپز ہونا چاہیے، اعلیٰ پرپز، ہائر پرپز کیا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں میں اسی لیے جلدی جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں میں آپ سے آج ڈسکس کر رہا ہوں یہ ساری ویب سائٹ پر اور ویڈیوز کی شکل میں آلریڈی موجود ہیں، لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں اور تفصیلی طور پر اگر جاننا چاہیں تو جان سکتے ہیں. جو بات کا بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا ہے، اگر آپ ایک کلائنٹ ہیں یا کسی کلائنٹ کو ریفر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ڈٹرمنیشن ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ میرا کیا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سر میں درد رہتا ہے اکثر اوقات، اور میری کمر کے نچلے حصے میں اور میرے شولڈرز میں بھی درد رہتا ہے. تو اب یہ آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کب سے شروع ہوا ہے. بچپن سے تو نہیں ہے یہ درد، یہ کب سے شروع ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. تو پھر آپ جانیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ او ہو میں اوپر سے نیچے گرا تھا، اس کے بعد سے، یا میں چلتے چلتے سلپ ہوا تھا موٹر سائیکل سے، یا میرا گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد سے میرے سر میں. تو اگر آپ کو یہ
انسیڈنٹ کا پتہ ہے، وجہ کا پتہ ہے، تو پھر آپ اچھی طرح سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اگر میرے سر میں درد رہتا ہے اور مجھے چوٹ لگی تھی، مجھے کوئی جسمانی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے مجھے سر میں درد رہتا ہے، تو پھر آپ کسی جنرل میڈیکل فزیشین کے پاس تشریف لے جائیں گے، پھر آپ سائیکو تھراپسٹ کے پاس تو نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے مسئلے کی جو بنیاد ہے وہ جسمانی ہے، مجھے چوٹ لگی تھی، اس کے بعد سے مجھے یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سر میں درد رہتا ہے اور کمر میں بھی درد رہتا ہے، لیکن نہ میں کہیں گرا ہوں، نہ مجھے چوٹ لگی ہے، لیکن ایسا ہوا کہ میرے سر میں یہ درد مجھے جب سے میری نوکری چھوٹی ہے، یا جب سے میرا ایموشنل بریک اپ ہوا ہے، یا جب سے مجھے میرے باس نے غصہ کیا ہے، یا جب سے میرے پاس پیسوں کی کمی ہوئی ہے، یا جب سے میں نے اخبارات کا اور نیوز کا مطالعہ کرنا شروع کیا ہے، تب سے میرے سر میں درد رہنے لگا ہے۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو وجہ ہے یہ جسمانی نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی اور ذہنی وجہ ہے۔ اور سیکنڈلی آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی نفسیاتی مسائل میں نے گنوائے ہیں، یہ دنیا میں ہر شخص کے نفسیاتی مسائل، کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جتنے نفسیاتی مسائل، اگر آپ ڈیٹیل میں وہ DSM دیکھیں گے، چیک لسٹ دیکھیں گے سمپٹمز کی، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس میں سے بہت سے، فار ایگزامپل ایک سمپٹم ہے اللہ کو بھلا دینا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، تو وہ شخص ذہنی سکون کلینکل ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ وہ شخص انتہائی بلا کا، انتہائی سیویئر کرونک ذہنی مریض ہے جو اللہ کو بھولا بیٹھا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ نفسیاتی مریض ہیں۔ اسی طرح سے ڈیلی لائف کے جو سٹریسرز ہیں، انگزائٹی، سٹریس ہر شخص کو ہوتی ہے، تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ نفسیات دان کے پاس جانے سے یا سائیکو تھراپسٹ کے پاس جانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاگل ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف پاگل ہی نفسیاتی علاج کرواتے ہیں۔ سائیکو تھراپی کے بارے میں اگر آپ سرچ کریں گے، اور اگر آپ تھوڑے بہت ایجوکیٹڈ ہیں، انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ کو آسانی سے پتہ چلے گا کہ سائیکو تھراپی کے کتنے فوائد ہیں۔ اور ڈیولپڈ کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز میں لوگ سائیکو تھراپی کو ایز اے فیشن، ایز اے ٹرینڈ لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اپنے سائیکو تھراپسٹ سے ہر معاملے پر۔ تو مسئلے کی نوعیت کا آپ کو خود جائزہ لینا ہے، اور آپ کو خود یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ مجھے کس ماہر کے پاس جانا چاہیے۔ کیا مجھے کسی جنرل میڈیکل فزیشین کے پاس جانا چاہیے، یا مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، یا مجھے کسی کاؤنسلر کی ضرورت ہے، یا مجھے کسی CBT پریکٹیشنر کی ضرورت ہے، کسی سائیکو اینالسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ ڈٹرمنیشن تو آپ نے خود کرنی ہے، اور اس خود ڈٹرمنیشن کرنے کے لیے آپ کے پاس خاطر خواہ کمپیریزن کے لیے معلومات ہونی چاہیے۔ اس کو کلائنٹ ایجوکیشن کہتے ہیں۔ تو ویسٹرن کنٹریز میں کلائنٹس خود اتنے ایجوکیٹ ہوتے ہیں کہ وہ یہ انتخاب کر سکیں کہ ان کا مسئلے کی نوعیت کیا ہے اور ان کو کس ماہر کے پاس جانا چاہیے۔ تو پاکستانی پرسپیکٹو میں چونکہ نفسیاتی مسائل سٹگمٹائزڈ ہیں، یعنی کہ لوگ بے عزتی محسوس کرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے مسائل نفسیاتی ہیں، لہٰذا وہ سائیکو تھراپی کی طرف اتنا رجوع نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہیں، اپنے مسئلے کو دیرپا حل چاہتے ہیں، اپنے مسائل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں مستقل بنیادوں پر، مثال کے طور پر اگر آپ کو ڈپریشن ہے اور آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو وہ میڈیسن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، لیکن مسئلے کی نوعیت اور مسئلے کی جو اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے وہ کام وہاں پہ عمل میں نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن اگر آپ کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس آتے ہیں، کسی سائیکو اینالسٹ کے پاس آتے ہیں، تو وہ آپ کے مسئلے کی جڑ کو پکڑ کر اس کو اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہومیوپیتھسٹ بھی یہی کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی ہومیوپیتھی کے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں کہ مجھے ڈپریشن ہے، تو وہ بھی مسئلے کی جڑ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ایلوپیتھی میں سمپٹم بیسڈ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ سکون سائیکو تھراپی مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی قائل ہے۔ مسئلے کی وجہ دریافت، اور وجہ ہمیں پتہ ہے، اگر مسئلہ سماجی ہے تو اس کی وجہ سوشل انٹیلیجنس کی کمی ہے۔ جیسے ہی سوشل انٹیلیجنس بڑھے گی، سماجی مسائل ختم ہو جائیں گے۔
جیسے ہی سیکشول انٹیلیجنس بڑھے گی ویسے ہی سیکشول مسائل ختم ہوں گے، جیسے ہی ایموشنل انٹیلیجنس کلائنٹ کی بڑھے گی ویسے ہی جذباتی مسائل، جب کلائنٹ ایموشنلی میچور ہوگا تو اس کے ایموشنل پرابلمس ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے جب کلائنٹ کی اسپریچول انٹیلیجنس بڑھے گی تو اس کے اسپریچول مسائل ختم ہو جائیں گے۔ تو سکون تھراپی کو سمجھنے کے سلسلے میں آپ کو سکون کی جو یہ ڈیفینیشن ہے سائیکو تھراپی کی، اس کو سمجھا رہا تھا میں آج کہ سکون تھراپی از این ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ آف ایجوکیشن۔ تو جب آپ کسی سکون تھراپسٹ کو چوز کریں اور سکون تھراپی لینا چاہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سکون تھراپی ایک ایجوکیشن ہے، آپ ایک ایجوکیشنل سیشن لینے جا رہے ہیں، آپ کی کلاس لگنی ہے، اور وہ کلاس ایسی ہوگی کہ وہ وائٹ بورڈ پر آپ کو چیزیں نہیں سکھائی جائیں گی بلکہ وہ ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کے ذریعے، اس طرح سے مونٹیسری میں اور پلے گروپ میں بچے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ لیتے ہیں، اسی طرح سے سکون تھراپی میں بھی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ کی لرننگ عمل میں آئے گی، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کی جس نوعیت کے مسائل ہیں اس نوعیت سے مربوط ذہانت کو بڑھایا جائے، آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ آپ اپنے مسائل پر خود قابو پا سکیں۔ سکون تھراپسٹ کا جو رول ہے وہ ایک گائیڈ کا رول ہے، ایک مینٹور کا رول ہے، ایک ٹیچر کا رول ہے، وہ ٹیکہ لگانے والا یا دوائیاں دینے والا رول نہیں ہے، رہنما کا رول ہے۔ سکون تھراپی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میرے مسائل کی نوعیت کیا ہے، متفرق قسم کے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں جذباتی مسائل بھی ہیں، سماجی مسائل بھی ہیں، روحانی مسائل بھی ہیں، تو اس سلسلے میں بھی سکون ایک لائف کوچنگ فار سائیکو سوشل گروتھ، ایک لائف کوچنگ کا کانسیپٹ پیش کرتا ہے جس کے 10 سیشنز ہوتے ہیں، اور اس میں پوری کی پوری لائف کے جتنے بھی شعبے ہیں، جو پرسنل ڈومین ہے، سوشل ڈومین ہے، ایجوکیشنل ڈومین ہے یا پروفیشنل ڈومین ہے، سارے ڈومینز کے مسائل کو ایسیس کرنے کے بعد ان مسائل سے ریلیٹڈ جو ذہانت ہے اس کو بڑھانے پر توجہ دی جاتی ہے۔ تو جیسے ہی ذہانت بڑھے گی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کو میں اگر سمرائز کروں اس سارے فلسفے کو، تو وہ یہ ہے کہ سکون تھراپی کا انتخاب کرنے سے پہلے کلائنٹ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے مسئلے کی نوعیت کیا ہے، جسمانی ہے یا ذہنی ہے، دماغی ہے یا ذہنی ہے۔ تو اگر نوعیت ذہنی ہے تو اس سلسلے میں پھر وہ 4 آپشنز اس کے پاس اویلیبل ہیں، جس طرف مرضی چلا جائے اس کی اپنی چوائس ہے۔ وہ 4 آپشنز کیا ہیں؟ وہ 4 آپشنز میں پہلی آپشن تھی سائیکیٹری کی، وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی کلائنٹ جا سکتا ہے، سائیکو تھراپسٹ کے پاس بھی جا سکتا ہے، کاؤنسلرز کے پاس بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ سکون تھراپی لینا چاہتا ہے، اگر وہ پہلے کمپیریزن کرتا ہے اور اس کو سمجھ آتی ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، میری ویڈیوز دیکھتا ہے اور میرے مضامین کا مطالعہ کرتا ہے اور میرے کلینیکل ماڈل سے متفق ہوتا ہے، اور وہ یہ خود انتخاب کرتا ہے کہ مجھے سکون تھراپی لینی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو ڈفرینٹ جو 8 نوعیت کے مسائل ہیں ان میں سے انتخاب کرنا چاہیے کہ میرے مسائل کی نوعیت کیا ہے۔ تو جس قسم کا مسئلہ ہوگا، جس نوعیت کا مسئلہ ہوگا، سکون تھراپی اس کی اس سلسلے میں اس سے مربوط ذہانت کو بہتر بنانے پر کام کرے گی، جو کہ عموماً 1 سے 3 سیشنز کے درمیان یہ سلسلہ سکون تھراپی کا عمل میں آتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی کلائنٹ تھوڑا بہت ذہین ہے پہلے سے اور پیسے بچانا چاہتا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ آن لائن میرے مضامین اور میری ویڈیو، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں سائیکو تھراپیوٹک ایفیکٹس ہیں، تو اگر کوئی ذی شعور شخص ہے اور تھراپی نہیں لینا چاہتا بہت سی وجوہات کی بنیاد پر، اس لیے میرے پاس یا سکون تھراپسٹ کے پاس نہیں آنا چاہتا کہ اس کی بدنامی ہوگی اگر کسی کو پتہ چلے گا، یا شرمندگی کا باعث ہے، یا وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپوز نہیں کر پاتا، شائع ہے یا شیم فل ہے، گلٹی ہے کسی مسئلے میں،
بتانا نہیں چاہتا اپنے مسائل کو، تو یہ جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ اسی سلسلے میں اپلوڈڈ ہیں، ای تھیراپی ہیں۔ اگر ذرا سا بھی وہ کلائنٹ ذی شعور ہے تو اس کو میرے پاس تشریف لانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے پیسے بھی بچائے اور اپنی شرمندگی کو بھی بچائے، اور گھر بیٹھ کر مختلف ٹاپکس پر جو ویڈیوز اویلیبل ہیں وہ دیکھیں۔ جس طرح میں نے بتایا ایموشنل ہیلتھ کے پرابلمز ہیں تو ایموشنل ہیلتھ کی ویڈیو ہے، سوشل پرابلمز ہیں تو سوشل ہیلتھ کی ویڈیو اویلیبل ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کلائنٹ یہ چاہتا ہے کہ میں تزکیہ نفس کروں، میں اپنے ذہن کو، اپنے نفس کو سمجھوں، اور اس کے بعد میں ایک ہائر مینٹل سٹیٹ کو اچیو کروں، سیلف ٹرانسینڈنس کے لیول تک جاؤں، تو اس سلسلے میں بھی ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ اگر وہ میرے پاس بھی تشریف لائے گا تو میں نے بھی تو یہی باتیں کرنی ہیں اس سے، تو اگر وہ یہ اتنا سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور گھر میں اس کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کر سائیکو تھیراپی لے سکتا ہے بغیر مجھے بتائے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ویڈیو دیکھے فری آف کاسٹ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، دوبارہ دیکھے، دوبارہ سمجھے، بار بار دیکھے، سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرے اپنے اوپر، تو اپنے نفسیاتی مسائل سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر تشریف لانا چاہتا ہے تو تشریف لانے سے پہلے میں نے یہ بتایا کہ کلائنٹ کے پاس اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے سکون تھیراپی میں۔ اگر یہ معلومات اس کے پاس ہوں گی جو میں نے آج مختصراً سی وجوہات اور اس کے ازالے کی تراکیب مختصراً طریقے سے بتائیں، اور سکون تھیراپی کا بتایا اور انٹیلیجنس کے بارے میں بتایا، تو اگر یہ معلومات کلائنٹ کے پاس ہوں گی تو اس کا ایک ایٹیٹیوڈ بنے گا، اس کا ایک شوق پیدا ہوگا، اس کو پہلے سے پتہ ہوگا، جس طرح میں نے ڈاکٹرز کی مثال دی، پہلے سے پتہ ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور میرا مسئلہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے، اس کی ریکوری کس طرح سے عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ تو ان سب معلومات کو حاصل کرنے کے بعد سائیکو تھیراپی کی طرف اور سکون تھیراپی کی طرف ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوگا کلائنٹ کا۔ اور اگر وہ ذرا سا بھی سمجھدار ہوا تو میں نے تو جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس میں جتنی بھی معلومات میں دے سکتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیوز کی شکل میں یا مضامین کی شکل میں فری آف چارج آن لائن اویلیبل کروں، تاکہ مجھے معلوم ہے، مجھے بہت اچھی طرح سے اس بات کا پتہ ہے کہ لوگ شرماتے ہیں سائیکو تھیراپی لیتے ہوئے، بدنامی سمجھتے ہیں، بے عزتی سمجھتے ہیں، نفسیات دان سے اپنے مسائل ڈسکس کرنا اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے پاکستانی پرسپیکٹو میں رہتے ہوئے میں نے سکون تھیراپی کو ای تھیراپی میں کنورٹ کر کے ڈیفرنٹ مضامین کی شکل میں اور ڈیفرنٹ ویڈیوز کی شکل میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے آلریڈی کام کر رکھا ہے۔ تو کلائنٹس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ یہ ساری ویڈیوز یا جو ویڈیوز ان میں ان کے مطلب سے ہیں، مطلب سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ضرور دیکھیں۔